ذوق رمضان ذوق رمضان औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रीडम न्यूज़ पर ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ है। इस नशरियात को, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमें ताउन हासिल है फ्रेश वे फूड्स का। जी हाँ, फ्रेश वे फूड्स नाम से जैसा कि ज़ाहिर है कि फ्रेश वे उस रास्ते की तरफ आपको लेकर जाता है कि जो सिर्फ फ्रेशनेस ही फ्रेशनेस है। जी हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इस रमज़ानुल मुबारक आप प्रोटीन डाइट करें या लो कार्ब डाइट करें, तो उसके लिए यकीनन आपके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो फ्रेश वे फूड्स होनी चाहिए। फ्रेश वे फूड्स से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं, आपके डोर स्टेप पर फूड डिलीवर होगा और इस डिलीवरी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0301-138-1647 पर। जी मौजूद नाजरीन, उरूज नाज निज़ामी और आप हम साथ, चौथा रोज़ा, पहले अशरे का चौथा दिन, और ये तकरीबन आधा अशरा अब तकरीबन मुकम्मल हुआ चाहता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम में मारूफ स्पीकर्स और सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी इस ट्रांसमिशन में मौजूद होते हैं और अपनी आवाज़ों में, अपनी मधुर आवाज़ों में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करते हैं। कोई सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है, कोई सलीका है आरज़ू का। किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, किसी का एहसान क्यों उठाएं, किसी को हालात क्यों बताएं, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से ही लौ लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ज़ौक़ रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में उरूज नाज निज़ामी आपके साथ, और जैसे कि टिप ऑफ द डे हम आपके लिए लेकर आते हैं और जिसमें किचन से रिलेटेड भी कुछ टोटके होते हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो
ڈائٹ کانشیس ہوتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ بوائلڈ ایگس کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ فریش وے فوڈز بھی آپ کو پروٹین ڈائٹ پرووائڈ کرتا ہے، جس میں آپ کو جو ہے وہ انڈوں سے بنی ہوئی ڈشز بھی پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی انڈوں کی اور بوائلڈ ایگس کی، تو بھئی آپ بوائلڈ ایگس جب کھاتے ہیں تو چھلکے تو اتار دیتے ہیں، چھلکے آپ پھینک دیتے ہیں۔ اس بار آپ کو یہ کرنا ہے کہ چھلکے آپ کو پھینکنے نہیں ہیں، بلکہ چھلکوں کو آپ نے اپنے پودوں میں ڈال دینا۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ آپ کے پودے جو ہیں وہ کتنے ہرے بھرے سرسبز و شاداب ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ جو ہمارے اسپیکر موجود ہیں ان سے بات کرنا چاہیں گے، جو ریسرچر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں، خوش آمدید کہیں گے۔ عثمان نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج ان سے گفتگو ہوگی روزے کی فضیلت کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میرا خیال ہے کہ یقیناً اس ٹرانسمیشن کو آپ نے پچھلے سال بھی دیکھا اور آپ تمام لوگوں نے بہت پسند کیا، تو یقیناً آپ سے ہم کہنا چاہیں گے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ روزے کی فضیلت، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم میں سے جو اس مہینے کو پائے یا پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ روزے کی فضیلت کے حوالے سے آج بات کریں، عثمان نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہماری بہن نے بہت اچھا آیت کلام پاک کا مفہوم اور حدیث کا مفہوم جو ارشاد فرمایا، اسی سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک آیت کے اس میں فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ بے شک یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا نزول بذریعہ جبریل امی سینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا۔ اور دوسری آیت کا مفہوم اس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے کہ ہم نے تم پر روزے فرض کیے جس طرح پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے، بے شک، اور جو ان روزوں کو رکھتا ہے تو اس سے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ تقویٰ حاصل ہوتا ہے۔ بے شک۔ اب اس میں بے شمار چیزیں ہیں، ہم مختصر ان چیزوں کو لے کے چلیں گے کہ اس کی فضیلت کے حوالے سے، پھر اس میں کچھ اس کے احکامات بھی آتے ہیں، پھر اس میں جو نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ نعمتیں کیا کیا ہیں اور ان نعمتوں کی کتنی فضیلت اور کتنی برکتیں ہیں۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ ربی یسر، کہ وہ پرورش کرنے والا آسانیاں پیدا کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ امت کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ بالکل۔ اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو پچھلی امتوں میں بھی موجود تھی، جی، کرتے آ رہے تھے، آج بھی آپ دیکھیں ہندو مت میں دیکھیں یا کرسچن میں دیکھیں، سب میں روزہ ہے۔ تو ہمارا روزہ کس طرح سے ہو، اس کا ہم فرق کس طرح سے کریں، قرآن شریف میں احادیث کے اس میں وہ موجود ہے کہ رسالت پر کہ ایک جو میری بہن نے بھی حدیث کا مفہوم بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بھی، کہ بے شک میں ہی اس کا اجر ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس کی اگر فضیلت کی گہرائی میں آپ جائیں کہ یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خالصتاً میرے لیے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو جب ہم اس کے لیے کوئی عبادت کو کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ مالک الذوالجلال والاکرام پوری کائنات کا وہ رب ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے کہ کوئی بہت بڑا بادشاہ ہے، اس بادشاہ کو اگر خوشی ہو جائے، کوئی اس کو خوش کر دے، تو یقیناً وہ اپنے درجے اور منصب کے حساب سے اس کا اجر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم اس میں لے کے، وہ کہہ رہا ہے کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے، وانا اجزی بھی، میں ہی اس کا اجر دوں گا، تو آپ تصور کریں کہ وہ اجر کتنا بڑا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ دین کا اجر بھی اس میں شامل ہوگا، دنیا کا اجر بھی اس میں شامل ہوگا۔ پھر ایک اور حدیث کو اس سے آپ مرج کریں کہ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس شخص نے روزہ رکھا اس حالت میں کہ ایمان اور احتساب کی حالت میں، تو اس کی مغفرت ہوگی، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اس میں یہاں ایمان کو لے لیں، مغفرت کو لے لیں، اور وہاں اس قرآن شریف کی اس آیت کو تقوی کو لے لیں۔ تو ان چیزوں کو اگر ہم جوڑیں گے کہ تقوی کی مثالیں، مختلف مثالیں، ہم یہاں آسانی کے اس میں کہ ماشاءاللہ سے چینل اتنا اچھا شروع ہوا ہے کہ لوگوں کو آسانی کے ساتھ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ اصل چیز یہ ہے کہ لوگوں کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے اور اس پہ عمل کر لیں، اس بات پہ عمل کر لیں۔
تو تقوی کی مثال اس طرح سے آتی ہے کہ حدیث پاک کا ایک مفہوم ہے کہ خاردار جھاڑی ہے جی جی اور اس سے گزرنا ہے، صحیح، اور اس طرح سے گزرنا ہے کہ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے نکل جانا ہے، کہ آپ کے کپڑے بھی نہ پھٹے، کپڑے بھی نہ پھٹے اور آپ نکل جائیں، صحیح، گزرنا ضرور ہے۔ صحیح، اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ روزے کی حالت میں ہم اللہ کی وہ نعمتیں جو ہم اپنی عام زندگی عام حالت میں اپنے اوپر استعمال میں لے لیتے ہیں، لیکن اس حالت میں ہم اس سے رک جاتے ہیں، اور اس رکنے میں دنیاوی دینوی بے شمار فضیلتیں شامل ہیں، اور یہ بات ہے کہ وہ حلال چیزیں ہیں، اور وہ حلال چیزیں۔ بہت شکریہ عثمان نظامی صاحب، آپ ہماری ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں تشریف لائے اور روزے کی فضیلتوں کے حوالے سے بات کی۔ نزول قرآن کا مہینہ ہے، ماہ مبارک، ماہ روشن ہے یہ۔ اس ماہ مبارک میں جیسا کہ ہم نے ٹرانسمیشن میں بھی ذکر کیا کہ قرآن پاک کا نزول ہوا، اور قرآن پاک کی جو خوبصورتی ہے اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یقیناً اس کے پیغام کو ہم نہیں بدل سکتے، لیکن یہ ہمیں ضرور بدل سکتا ہے۔ کوشش کیجیے گا کہ اس ماہ مبارک میں تلاوت تو کیجیے ہی کیجیے، لیکن اس کے ساتھ کسی ایک آیت کا یا 2 آیتوں کا مفہوم پڑھنے کی بھی کوشش کیجیے۔ میرے اسی پیغام کے ساتھ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی اجازت چاہے گی۔ انشاءاللہ کل پھر آپ سے ہوگی ملاقات، اور بتانا چاہیں گے کہ آپ کے لیے یہ ٹرانسمیشن فریشلی فوڈز کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے۔ عروج ناز کو دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔ ذوق رمضان